السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان، نماز، قرآن، یہ پورا دین امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے یزید نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں شریعت محمدی کو نہیں مانتا، وہ کھلے عام رسول اللہ کے دین کی توہین کرتا تھا۔ اس وقت یزیدی کی حکومت آدھی دنیا پہ تھی، پوری دنیا طاقت اور دولت کی وجہ سے خاموش تھی۔ بس اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام تمام انسانوں کے نزدیک اپنی حجت تمام کرتے ہیں کہ یزید جھوٹا ہے اور میرے نانا اللہ کے رسول ہے۔ جیسے ہی بات کا علم یزید کو ہوتا ہے تو یزید یہ حکم کرتا ہے ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قید کر کے میرے دربار تک پہنچایا جائے، تاکہ قیامت تک پھر کسی کی ہمت نہ ہو کہ مجھ سے بغاوت کرے۔ بس 10 محرم کے دن آپ کے پورے خاندان کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 6 ماہ کا معصوم علی اصغر بھی تیر کھا کے سو جاتا ہے، تب آپ آخری حجت تمام کرنے کے لیے یزید کی فوج کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگوں، میں وہ حسین ہوں جس کو اللہ کے رسول کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جن کو رسول خدا اپنی زبان چسایا کرتے تھے۔ جب میں مسجد نبوی میں آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ مجھے اپنی گود میں لے لیتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ یہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اے لوگوں، میں تم سب کو پہچانتا ہوں، تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو صرف رسول اللہ کی نبو کی گواہی دے رہا ہوں۔ یزید کے سپاہی کہتے ہیں کہ یزید تیرے باپ علی سے نفرت کرتا ہے اور ہم یہاں سب تجھ سے تیرے باپ کی دشمنی میں لڑنے آئے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ جتنا ہم آل رسول کو تڑ پائیں گے، یزید اتنا ہی بڑا ہمیں انعام دے گا۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے، اب حسین کی کوئی بات نہ سنی جائے، حسین پہ حملہ کرو۔ جو امام حسین کے سامنے آتی رگوں میں علی کا خون تھا، وہ جہاں رک کرتے فوج بھاگنا شروع کر دیتی۔ پھر عمر بن سعد نے کہا، 700 کا لشکر حسین پہ حملہ کریں۔ بس امام حسین جب ان کو بھی فنا کرتے ہیں تو ہزاروں کا لشکر امام حسین پر پلٹ دیتا ہے۔ امام حسین جب ان کو بھی فنا کرتے ہیں تو فوج یزید اکٹھا حملہ کرتی، آپ شیر کی طرح لڑتے ہیں اور کوئی بھی امام حسین کے سامنے ٹک نہیں پاتا، اور آپ کہتے ہیں، اٹھو عباس، ایک بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو تمہارا بھائی حسین کیسے لڑ رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا، میدان پورا ہلنے لگتا ہے، فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتے ہیں، حسین کو مارنا ناممکن ہے، جاؤ ییام کو آگ لگا دو اور کچھ سپاہی دور سے امام حسین پہ حملہ کریں۔ جب امام حسین ییام کی طرف جائیں تو تمام سپاہی تیر ماریں، اور جب میدان کی طرف آئیں تو سپاہی ییام کی طرف پلٹ جائیں۔ بس سپاہی امام حسین سے دور چلے جاتے ہیں اور دور سے ہی نیزے بھالے امام حسین کی طرف پھینکتے ہیں۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کو مارنا چاہتا ہے، اور وہاں کچھ ظالم ییام کو جلا دیتے ہیں۔ امام حسین کبھی ییام کی طرف جاتے ہیں تو کبھی میدان کی طرف آتے ہیں، لاکھوں کا لشکر ایک طرف اور بی بی فاطمہ زہرا کا بیٹا ایک طرف۔ بس اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ کی پشت زمین کو آتے ہیں۔ یہ منظر دور سے جیسے ہی بی بی زینب نے دیکھا تو آپ زمین سے کہتی ہیں، اے زمین، تھوڑی سی اوپر ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں، میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا ہے۔ بس بی بی زینب جیسے ہی دیکھیں کہ امام حسین سجدے میں ہے اور سمر امام حسین کے سر کو کاٹ رہا ہے، بس آپ کا سر مبارک جیسے ہی نو کے سنا پہ بلند ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سارے یزید کے سپاہی خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ کام تمام ہوا، اب ہمیں یزید انعام دے گا، اور پھر ساری فوج ایک ساتھ ہو کے قیام پر حملہ کرتی ہے، قیام کے اندر آ جاتی ہے۔ بیویوں کے سامان کو لوٹا جاتا ہے، بیویوں کے سروں سے چادروں کو کھینچا جاتا ہے، بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو نوچا جاتا ہے۔ بس بیویاں بے بس اور مددگار زمین کربلا پہ بیٹھی ہیں اور مقتل میں تمام لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ پھر اتنی دیر میں عمر بن سعد فوج کو یہ پیغام سناتا ہے کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ نواسۂ رسول کی لاش کو اتنا پامہ کرو کہ اس کا جسم سلامت نہ رہے، کیونکہ عرب میں لاش کو پامہ کرنا سب سے بڑی توہین سمجھا جاتا تھا۔ جیسے یہ بات ہوئی تو مختلف قبائلی یہ کہنے لگے کہ قاسم کی ماں تو ہمارے قبیلے سے ہے، ہم جناب قاسم کی لاش پامہ ہونے نہیں دیں گے۔ کوئی کہتا ہے اکبر کی ماں تو ہمارے قبیلے سے ہے، کوئی کہتا ہے جناب عباس کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے، کوئی کہتا ہے اصغر کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے۔ بس جناب جون کی لاش ہٹائی گئی، جناب حر کی لاش ہٹائی گئی، حبیب ابن مظہر کی لاش ہٹائی گئی، کربلا کے تمام شہیدوں کی لاش ہٹائی گئی۔ بس کربلا کی زمین پہ رسول اللہ کے نواسے کا جسم پڑا رہا، اور پوری امت میں سے کسی کو
یہ نہ کہا کہ ہمارے رسول کا نواسا ہے بس مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑایا جاتا ہے. امام حسین کی لاش کو پامہ کیا جاتا ہے. امام حسین کا جسم جیسے ہی پامہ ہونے لگتا ہے تو آپ کے جسم سے ایک ایک حصے سے یہ آواز آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.